ہم یہ فری آف کاسٹ وینیو دیتے ہیں اپنے ایکسپورٹرس کو، گروورس کو، اپنے یوتھ کو، اپنے اسمال میڈیم انٹرپرائز کو، اور اسی جذبے کے ساتھ کہ پاکستان میں وہ گروتھ دیکھنا چاہتا ہے، وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے تعلق سے پاکستان کا ویژن ہے، اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور میں اسی موقع پہ ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت ایک شہری بے فخر ہے کہ میرے بھائی نے جب سے یہ منصب سنبھالا ریلوے کو تو ایک تاریخ قائم کی۔ آج ماشاء اللہ اسلام آباد پاکستان میں ہمیں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں پورے پاکستان کی ریلوے پورے پاکستان میں ریلوے انڈسٹری کا آپ نے دیکھا چل رہا ہے، یہ آسان ہمارا سنگی آسان انڈسٹری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسلام آباد کے ملتان بھی، سندھ بھی، پنجاب بھی، پورے ملک میں الائنمنٹ کے ساتھ اس سیکٹر کو پروموٹ کیا، اور آج تاریخ کی ہوتی ہے کہ 115 بلین پلس ریونیو جنریٹ کیا ریل میں، اکیلے ریل میں، اور یہ سارے کرنا ہمارے اپنے لیڈر کو جو نہیں سمجھتے صرف ایک سیاسی لیڈر ہے، ایک عوامی لیڈر ہے، کیونکہ عوام سے پیار کرتی ہے، بے خلوص سے ان کا جذبہ ہے، جوش ہے، جس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، یونٹی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ آدھے سال ہی ایک سال کے اندر تبدیلی لے کے آگے ہے، اگر ایک سال میں یہ ریونیو ہے تو اگلے سال کتنی اور یہ عوام بلیو کرتی ہے۔ میں اپنے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اپنے ہمسائے ملک سے کمپیئر کریں تو ان کے پاس بہت زیادہ وسائل، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، ان کا ریلوے انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے، جدید ہے۔ اس انفراسٹرکچر کے ساتھ جو یہ تبدیلی چینج دیکھتا ہے، اس کو میں بات دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں سلام کیا پھر میں دے رہا ہے، جس میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اسلام آباد میں نہیں بیٹھتے، ان کو جب کال کرتا ہوں کبھی پنجاب میں ہوتا ہے، کبھی پٹنہ میں ہوتے ہیں، کبھی سندھ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ نہیں، پورے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی تو اس میں جو ایسنس ہے ایگرو ٹورزم کا، اس کو پروموٹ کرنے کی اسلام آباد آپ کا حق ہے۔ سارے پاکستان کا جو ٹورزم ہے وہ صرف ہی کہنا چاہتا ہے اسلام آباد سے جتنے لوگ یہاں سے یہاں سے جی میں آزاد کشمیر کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو جو یہاں لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے ایونیو کریٹ کرتے ہیں فارم کی مارکیٹ کے فارمر ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتے ہیں کنزیومر کے ساتھ، اسی کے ساتھ جو ایمبیسیز یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم ہے تو کنیکٹ کر سکیں ایکسپورٹرز کے ساتھ، کیونکہ بیسٹ ایکسپورٹرز پاکستان کے ہیں، ٹاپ 5 ایکسپورٹرز میں آتے ہیں، 18 لاکھ میٹرک ٹن کی پروڈکشن پاکستان میں، تو اس طرح کے ایونیوز کو ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ انہینس نہیں ہو سکتا۔ ہم نے لوکل کنزیومر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو کر سکیں اس طرح کی ورائٹی یہاں پہ موجود ہے، اس ریٹ پہ وہ چیزیں ملتی ہیں، نہایت سستا مہنگا ہوگا، لیکن بے فرق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اٹ از دا کنگ آف فلیورز ان ورلڈ، اتنی ورائٹی کسی ملک کے پاس نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ جو لوگ کم نہیں کر سکتے جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی کام ہے، جو لوگ زیادہ نہیں کر سکتے، جو لوگ بڑے پسند کرتے ہیں، بچے پسند کرتے ہیں، چھوٹے مہنگے چھوٹے مہنگے سلی مہنگے ہر طرح کے، ہم گول چناب دیکھ رہے ہیں، گولڈن چناب تو ہر طرح کی ورائٹی ہم ملے بھی ہے، اسے اویئرنیس کے لیے تو سب نے مل کے ہر پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ اس کو پاکستان میں ڈومیسٹک کنزمپشن کو انہینس کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بزنس گلوبلی گرو کرے اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ کو انہینس کرنے کی مارکیٹنگ کو۔ میں اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی پیغام گلوبلی پہنچائیں کہ ہم جو اپنے پاکستانی جو بھائی ان کو انوائٹ کریں کہ آپ میک شیور کریں کہ امپورٹ آپ لوگ وہاں پہ انہینس کریں، آپ لوگ وہاں پہ لاگنگ کریں گے جو سپر مارکیٹ سے وہاں پہ پاکستان کا آنا ہے بھائی کسی اور ملک کا، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی یہاں سے رہ کے ہم ایک حد تک ایفرٹ کر سکتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی سے آپ بہت بہتر رول ادا کر سکتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کے اس طریقے سے کنٹینیو کریں گے اور میں دعوت دوں گا ہماری چیف گیسٹ کو جہاں پہ دالیں کیا نہیں ہو سکتی، جہاں پہ گندم ہو سکتی ہے، آپ کی کاٹن ہو سکتی ہے، آپ کا گنا ہو سکتا ہے، موسم کے مطابق جہاں چاہے جب چاہے آپ اس کو اگا سکتے ہیں، جس کی مرضی تعداد ہو اس میں کوانٹٹی میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر زور دیں۔ پنجاب حکومت نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں، باقی حکومت نے بھی بہت سارے جگہوں کے اوپر سولر ٹیوبلس کے اوپر سولر لگائے ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن یہ ناکافی ہے یہ اقدامات، ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے اور اپنے فارمرس کو جو ہے وہ ہماری ریٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اسی طرح انڈسٹری کے اندر جو اس وقت ہمارا ٹیکس ریٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو پروٹیسٹ ریٹ ہے، اس کے علاوہ ہماری گیس کے جو ریٹس ہیں، جو ہمارے الیکٹریسٹی کے ریٹس ہیں، جو میٹ نہیں کرتے یہ بیٹ نہیں کرتے ان اپنا ریٹس کو جو اس وقت اس ریجن کے اندر ان کو بھی ہم نے کم کرنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے بہت ساری کنگن ہیں، ان کنگنوں کو دور کرنا ہے۔ پاکستان ریلوے کا معاملہ ہے، پاکستان ریلوے کے
بغیر بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے. پاکستان کا خاص ترقی کا پورا نہیں. آپ دیکھیں کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ جو 2 انوویشن ہم لے کے آ رہے ہیں اسی سال, وہ میچور نومبر یا دسمبر ہماری ڈیڈ لائن ہے. ایک ایڈیبل آئل کی ٹرانسپورٹیشن اور ایک ٹرانسپورٹیشن ہے ہماری آٹو موبائل وہیکل. آپ اندازہ لگائیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ روڈ کے مقابلے میں ریلوے سستا ہے. کہ دنیا میں کیوں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ میکسیمم ریلوے سے ہوتی ہے, کہ ریل کے کرائے جو ہیں ان سے کم ہوتے ہیں روڈ سے. روڈ کی وہ سیفٹی بھی ہوتی ہے, اور دوسرا روڈ پہ دنیا کے اندر اتنا پہلے ریلوے پہ انویسٹ کرتے ہیں پھر روڈ پہ. ہم یہاں روڈ پہ پہلے اور پیدل روڈ بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی دنیا میں جہاں ریلوے ہے وہاں روڈ کی ضرورت نہیں ہے, جہاں روڈ ہے وہاں ریلوے کی ضرورت نہیں ہے, پرائرٹی ریلوے ہے. اور اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو مائل اسٹون ہم نے اچیو کیا ہے انہیں ٹوٹے ہوئے ٹریک میں جو 1861 اور 1871 کا 115 ارب کا ریونیو جب میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ چارج دیا تو 115 کیسے ہوا؟ 115 ارب جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں ہوا اور آج کیسے ہو گیا؟ ٹریک بھی وہی ہے, رولنگ اسٹاک بھی وہی ہے, لوکوموٹیو بھی وہی ہے. ہم نے آپریشنل ایفیشنسی کو بڑھایا, جو لوگ کام نہیں کر رہے تھے ان کو کام پہ لگایا. فریٹ کی جو ہے فریٹ کا, اور فریٹ کا ڈپ آپ کو یاد ہوگا فیبرری میں بات شروع ہوئی, نہ میرے پاس کارگو تھا نہ میرے پاس کنٹینر تھا. اس کے باوجود میں نے 27 گروتھ انکریز کی, یعنی گروتھ ملی مجھے 27% انکریز ہوا, یعنی 34 سے ہم نے اس کے اٹھا کے 41 کو لے گئے. تو وہ کیسے ہوا کہ ہم نے اپنی کوئی حکمت عملی اپنائی ہوگی, مارکیٹنگ کی ہوگی, کسی اور ہم نے کموڈیٹیز کو پکڑا ہوگا جو اس وقت وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے تھی, تو اس سے ہماری یہ گروتھ آئی. ہماری آپریشنل جو ایفیشنسی ہے وہ بھی بڑی, اور ہم 99 سے 96 سے 84% پہ آ گئے. یہ کل کیبنٹ کے اندر ہم نے اپنی پرفارمنس کو بھی کیا, اس کو وزیر اعظم پاکستان نے ہماری اس پرفارمنس کو بڑا ایکنالج کیا, سیکنڈ کیا, ہماری رہنمائی بھی فرمائی مزید اور ایپریسیشن بھی ہوئی. پوری ڈلیوری کی میری ٹیم ہے جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نصیب ہوتی رہے گی. اور پاکستان ایک وجہ سے امیدیں باہر ہیں. میرے لیے پاکستان بڑا امپارٹنٹ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے ہر اچھا دھوپ چھاؤں, اچھا برا وقت, برا نہیں کہوں گا بارش کا وقت, ہم نے سب یاد اس کی. میں حیران ہوں اپنے ان دوستوں کے اوپر. میں کسی کو میں نے تو صاف کے قانون کہا جو پنجاب میں رہنے والا پنجابی ہے, میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے میں کوئی یہ پنجابی نہیں ہے. اگر وہ کہتا میں پنجابی ہوں تو میں کو نہیں, تم لاہور کے رہنے والے ہو تو تم پنجابی ہو, تم ملتان کے رہنے والے تم کلیم نہیں کر سکتے. نہیں, میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں. اسی طرح سندھ ہے, اپنا کے پی کے ہے, آپ کا بلوچستان ہے, جو جہاں کلیم کرتا ہے وہ ہے. اسی طرح کشمیر میں راولہ کوٹ میں رہنے والا ہو, مظفر آباد میں رہنے والا ہو, تتا پانی کا رہنے والا ہو, آباد کا رہنے والا ہو, جہاں کا رہنے والا کشمیری ہے وہ کشمیری کہلاتا ہے, وہ کشمیری ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن بھائی جان اگر کوئی کشمیری جو ہے اس کو تھوڑا سا کانٹا کے دشمن کا وہ اعلیٰ کار بن جائے, کوئی بلوچ اٹھ کر پراکسی بن جائے میرے دشمن کی, کوئی پختون اٹھ کے پراکسی بن جائے, کوئی پنجابی لے کے دھماکہ کرا دے, کوئی سندھی لے کے اس ملک کے اندر کوئی انتشار پیدا کر دے, تو مجھے ہیں ہم بھی یہ میں کہوں گی دشمن تو بات کرتے ہیں, اعلیٰ کار ہم ہوتے ہیں, ہم پراکسی بھی ہم ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب آپ کو دھماکہ وہ جو سہولت کار ہوتا ہے, جو کرکٹر ہوتا ہے وہ پاکستانی ہوتا ہے. سب پختون ہو, بلوچ ہو, پنجابی ہو, کراچی میں ہونے والا اردو اسپیکر ہو, ہر جگہ کے ہوتا ہے. جو باہر سے بھی وہ آتے ہیں نہ باہر سے آنے دیتے ہیں. تو اس لیے جو تو پاکستان کا مقدم سمجھتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, ان کے حقوق کی جنگ کے ساتھ میں ساتھ ہوں, میں الگ ساتھ. لیکن اگر ہم پاکستان کو گالی دے کر کے کہ میں کشمیری ہوں, میں پنجابی ہوں, میں پختون ہوں, تو میں تو خدا کی قسم اس کو نہیں مانتا. اور جو فورسز کو گالی دے, فورسز کو برا بلا کے جس کی وجہ سے آپ کی جان, مال اور عزت محفوظ ہے. آپ کو مثالیں یاد نہیں, آکوپائڈ کشمیر میں جا کے بڑا شوق ہوتا ہے انسان کو. یہ لیبیا میں بھی شوق پیدا ہوا تھا, یہ شام میں بھی شوق پیدا ہوا تھا, یہ عراق میں بھی شوق پیدا ہوا تھا, اور وہاں بھی یہ چیزیں ہوئی تھی. لیکن آج وہاں عرب بچوں کے بچے جو ہیں وہ کیمپوں سے
एक वक्त का खाना खाने के लिए अपनी प्लेट बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से अभी आप देखें, जहाँ हम जेबे भर के लेके जा रहे थे, आज उनकी सिक्योरिटी कहाँ है और आज आपकी सिक्योरिटी कहाँ है। आज पूरे रीजन का महफूज तरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। हम अपने लोगों की सौदा की और याद रखें, सबको मैसेज देना चाहते हैं, आप पाकिस्तान जैसे घर में हम या अपने ऑफिस में उस बंदे को पसंद करते हैं जो ब्लैक मेलिंग से निकल के अपने गुफ्तगू हमारे सामने रखते हैं, अपने इशूज। जब भी मैं मीटिंग लेता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ आप अपने इशूज बताएं, मैं उसको एड्रेस करूँगा। और अगर मैं इशूज को ही नहीं डिस्कस करूँ तो मैं को ये मुद्दा निकाल के दे दूँ, मेरी गाड़ी जो है यहाँ से इतने घंटे में यहाँ पहुँच, जब वो कहता है कि ER लगी सर मेरे पास तो लोकल होती है ना 9 साल से उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, उसकी कंसाइनमेंट रुकी हुई है, तो मैं को नहीं मुझे तो इतने घंटे में पहुँचना कराची, तो मेरे जैसा बेडरूम कोई नहीं होता। हम अपने लोगों की बातों को सुनेंगे, बातों को सुना जाता है, ब्लैक मेलर को नहीं सुनेंगे। ब्लैक मेलर किसी जगह हो, वो घर में हो बच्चों की सूरत में, वो ऑफिस में हो भाई की सूरत में, वो इस पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे, तो मैं उसको अपने शहीद की ड्यूटी के बराबर नहीं समझता। जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बेवा को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, बहन को रोता हुआ छोड़ के हमारे इस मुल्क की खातिर अपनी जान दे देते हैं, उसकी ड्यूटी के बराबर इस वक्त कोई नहीं है। क्यों इस वक्त पाकिस्तान में मैं किसी की हकूक़ को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता। हाँ, मुझे शौक, हमने भी जख्म खाए हुए, जख्म हमें भी लगे, लेकिन हमने रात की तारीकी में कार कोठरी में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। ये हो ही नहीं सकता कि हम पाकिस्तान का बुरा सोचें, इसलिए कि इस पाकिस्तान ने यासर को बड़ी इज्जत दी है, गरीब अब्बासी को बड़ी इज्जत दी है। यही अपने एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो किस तरह कर जाते हैं, और यही जब दूसरे मुल्कों में उतरते हैं किस तरह वो कहते हैं बिल्कुल सीधे जनाब इस तरह हुए होते हैं कि ठंड भी नहीं, वो कहते हैं खांसते ही नहीं है। लेकिन वहाँ जाके और यहाँ जाके जमीन ये है, वो भी इसी तरह करते होंगे, शायद यहाँ आते होंगे, हम लोग दोनों काम करते होंगे। अपना मुल्क अपना है, अपना घर अपना है, जैसे किराए के घर में अपने घर में बड़ा, ये फर्क आपको महसूस हो गया होगा जहाँ हमारे को रुपये लेके